على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ جمعہ کی مختصر سی نشست ہوتی ہے، میرے پاس 10-15 منٹ ہوتے ہیں. دوسری طرف پورے ہفتے کا ایک میڈیا ہے، اخبار ہیں، ذرائع ہیں. دل و دماغ پہ وہ ایک گرد بیٹھتا ہے اور وہ دماغوں کو مفلوج کر دیتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا. وہ گندگی کے ڈھیر جن کی نسلیں بھی مشکوک ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور مسلمان ان کے خوف سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. سرمایہ داروں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جن کی نسلیں مشکوک ہیں، جو اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں. آج ایسا دور بھی آیا کہ مسلمانوں کو وہ بھی دھمکیاں دینے لگے. تو ان چند منٹوں کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ چند قرآن کے آیتیں آپ کو سنا دوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کس انداز کی زندگی گزارنی چاہیے. اور باہر کا یہ میڈیا اور ذرائع ابلاغ اور یہ بزدل لوگ جو صرف زبان کے بول بولتے ہیں، جن کے اندر شجاعت بہادری نام کی چیز کوئی نہیں، ان کی بولوں کی قیمت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے مسلمان کے مقابلے میں. میں اپنی طرف سے بات عرض نہیں کر رہا کیونکہ آج کا مسلمان نظریات میڈیا سے اتنے کمزور ہو گئے. کوئی سچی بات کہے تو کہتا ہے جذباتی بات کرتا ہے، صحیح بات کہے تو کہتا ہے انتہا پسند ہے، حق بات کہے تو بڑی سخت بات کہتا ہے. صرف قرآن کے آیات کا ترجمہ سن لیں، اللہ موقع دے دے تو ان آیات کی تشریح بھی دیکھ لینا کہ قرآن ہمیں کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے. قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہاں آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. قرآن ہمارے اندر کیسی بہادری، شجاعت، غیرت دیکھنا چاہتا ہے اور ہم آج دنیا پرستی کی وجہ سے کیسی غیرت سے محروم، حمیت سے محروم، شجاعت سے محروم ہو چلے ہیں. دنیا پرستی انسان کے اندر آ جائے تو اس کے اندر سے انسانیت اور اسلامیت کی ساری خوبیاں نکل جاتی ہیں. جب انسان میں دنیا پرستی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے انسانیت کی اور اسلامیت کی ساری خوبیاں نکل جاتی ہیں. غیرت نہیں رہتی، شجاعت نہیں رہتی، حمیت نہیں رہتی،
بہادری نہیں رہتی. ہاں یہ ساری چیزوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. جب دنیا پرستی آتی ہے پھر غیروں کی خوبیاں آتے ہیں اس کے اندر، بزدلی، کم ہمتی، کم حوصلہ، ڈرپوک، خوف، موت سے ڈر. ہاں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. مسلمان تھا پہلے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ذرائع ابلاغ ہے اور میری نسل سنتی وہی ہے، رات وہی سن کے سوتی ہے اور صبح اٹھتی پڑھتی وہی ہے. تو اسے اور ڈرانا دھمکانا. تو قرآن کی ایک آیت پڑھی میں نے، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. مسلمانوں تم اپنے لیے طاقت تیار کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس طاقت میں سے ایک صورت یہ بھی ہے گھوڑے تیار رکھو. اس زمانے میں گھوڑے جنگ کے بڑے ہتھیار ہوا کرتے تھے، جنگ کے بڑے ہتھیار ہوا کرتے تھے. فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم، تمہارے اندر ایسی طاقت ہو، مادی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی، ایمان بھی ایسا ہو اور مادی وسائل بھی ایسے اکٹھے کرو. ترہبون بی عدو اللہ، تم سے اللہ کا دشمن خوف زدہ ہو جائے اور تمہارا دشمن بھی تم سے خوف زدہ ہو جائے، دہشت زدہ. قرآن کی آیات کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم ڈرتے رہو، ان کے ایک بیان سے تمہاری نیندیں اڑ جائیں، ایک ٹیلی فون سے تمہاری نیندیں اڑ جائیں. نہ تم مسلمان ہو. وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. تم اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو، روحانی لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی. ہاں مادی لحاظ سے بھی. ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، جس سے تم سے اللہ کا دشمن خوف زدہ ہو جائے، روب بیٹھ جائے اس پر. وَعَدُوَّكُمْ، اور تمہارا دشمن بھی تم سے دہشت زدہ ہو جائے. اسے کیا ہمت کہ مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو اور مسلمانوں کو للکارے، وہ اتنا ڈرپوک ڈر جائے تم سے. عدوکم. دوسری آیت کا ترجمہ، جب غزوہ احد میں مسلمان مجروح ہوئے اور زخمی ہوئے، پھر ابو سفیان نے اپنا لشکر واپس کیا کہ کچھ تو مسلمان مارے گئے، کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں، چلو ان کو نمٹا ہی دیں، انہیں ختم کر دیں، انہیں ختم کر دیں. پھر اپنے لشکر کا رخ احد کے میدان کی طرف کیا، احد کے میدان کی طرف کیا. ادھر اللہ کے فرشتے آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے انہی زخمیوں ساتھیوں کو لے کر پھر میدان پہ چلے. 70 ساتھی شہید، میرے نبی کے اپنے دندان بھی شہید، زخموں سے چور یہ نوجوان صحابہ. اللہ کا نبی سے کہا گیا انہی ساتھیوں کے ساتھ پھر چلے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ لبیک کہا زخمی ہونے کے باوجود. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب انہیں پتہ چلا مسلمان پھر میدان میں آ رہے ہیں اسی زخمی حالت میں، تو کافر تو ڈرپوک ہوتا ہے. اس نے اپنے کرندے بھیجے، اپنے نمک خور دسترخوان پہ پلنے والے صحافی بے دین لوگ جو مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے ڈراتے رہتے ہیں، یہ بے دین اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر کافروں کا رعب بٹھاتے رہتے ہیں، یہ بد مذہب. انہیں استعمال کیا، کہا جاؤ مسلمانوں سے کہو الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، سارا کفر تمہارے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، ڈر جاؤ، خوف زدہ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ پتھروں کے دور میں چلے جاؤ. ہاں کیا کہا کرتے تھے؟ بچاؤ اپنا ملک ورنہ پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. ملا کے ساتھ مل گئے. ویسے کون سی بجلی رہی ہے
ہاں پتہ نہیں، کم از کم غیرت سے کھڑے ہوتے تو ایمان تو بچ جاتا، عزت تو بچ جاتی، اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح تو نہ کرتے، اپنی زمین استعمال کرتے اپنے مسلمانوں کا خون تو نہ لیتے، اپنے برادر ملک کو تباہ و برباد ہمارے ملک سے تو نہ کیا جاتا اگر غیرت سے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اس خیال سے کہ شاید ہماری معیشت بچ جائے گی، شاید ہم بچ جائیں گے، آج حال کیا ہے؟ آج حال کیا ہے؟ تو کافر کے نمائندے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ڈر جاؤ، فخشوہم، ڈر جاؤ، سارا کفر اکٹھا ہو رہا ہے، تمہیں مٹا دے گا دھرتی سے۔ سبحان اللہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فزادہم ایمانا، ادھر دھمکی آئی، ادھر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ہاں ہاں مسلمانوں، اللہ ایمان والوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہ نیندیں اڑ گئیں، خوف زدہ ہو گیا، ڈرپوک۔ ہاں یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ مسلمان جیتا ہے اللہ کے لیے، جان دینے کے لیے، اللہ کے لیے عزت قربان کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نماز بھی میرے لیے بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے قربانی بھی میرے لیے بڑی عبادت ہے، لیکن مجھے تم سے یہ مطلوب نہیں ہے صرف وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہاں تو اللہ اہل ایمان کو کہاں دیکھنا چاہ رہا؟ کفر دھمکیاں دے رہا ہے، فخشوہم، ڈر جاؤ۔ ہاں سارا کفر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اکٹھا ہو رہا ہے اور اس ملک کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جمع ہو گئے سارے، ہاں سب اکٹھے ہو رہے ہیں تمہاری سرحدوں پہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ساتھ کیا کہا اہل ایمان نے؟ وقالوا حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے۔ دو آیتیں، تیسری آیت ایسا لگتا ہے قرآن کے اندر تو زندگی ہے، زندگی، اور قرآن زندگی دکھاتا ہے کہ جیسے ہی مسلمانوں پہ حالات آتے ہیں اور میڈیا کی غرض سے ان کا ایمان تباہ ہوتا ہے، اور میڈیا کی غرض سے یہ بزدل بنتے ہیں، اور میڈیا کے فتنے سے یہ بے دین بن رہے ہیں، قرآن ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ زندگی ہے قرآن میں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے کفر کی ساری جماعتوں کو دیکھا کہ وہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے احزاب کو، احزاب حزب کی جمع ہے، بہت ساری جماعتیں، وہاں بھی اتحاد تھا، نیٹو کا اتحاد آج ہے نا، وہاں بھی کفر کا اتحاد تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، سب اکٹھے ہو گئے، کافر بھی منافق بھی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے یہ دیکھا کہ سارا کفر اکٹھا ہو رہا ہے تو ایمان والوں نے کیا کہا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ایمان والوں نے کہا ہمارے اللہ نے سچ کہا تھا، ہمارے اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ اسلام والوں کے خلاف کفر اکٹھا ہوگا، آج اکٹھا ہوا ہے، اس سے ان کا اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد اور بڑھ گیا، ایمان اور بڑھ گیا، اور اللہ کے سامنے جھکنا اور بڑھ گیا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا من المؤمنین رجال، شیخ الاسلام حضرت شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا مبارک دن پہ جنازہ اٹھا تھا، 50 لاکھ آدمیوں نے حضرت کا جنازہ پڑھا، 27 رمضان میں حضرت کا جنازہ ہوا تھا، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی 50 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا حضرت کے جنازے میں۔
انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا، فرمایا من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں کچھ شیر مرد ہیں، شیر مرد، ایمان والوں میں کچھ شیر مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اسے پورا کر دیا، کہ اللہ ہماری زندگی بھی تیرے لیے، موت بھی تیرے لیے، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، بعضوں نے اپنی نظر پوری کر لی کہ اپنی جان اللہ کو دے دی، مولا تیری تھی تیرے حوالے، ومنہم من ينتظر، اور بعد شیر مرد مسلمانوں میں وہ ہیں جو انتظار میں، مولا یہ زندگی تیری امانت ہے، یہ ہمارے نصیب ہیں کہ تیرے دین کی خاطر یہ لگ جائے، تیرے نبی کی دین کی خاطر لگ جائے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ یہ زندگی تیری امانت ہے، ہم تو زندگی کا ہر سانس اس امید سے گزار رہے ہیں کہ وہ دن کب آئے جب تیرے دین کے لیے ہماری جان قربان ہو جائے۔ ہاں نصیب اپنے اپنے ہیں، بعضوں کی جانیں مٹی پہ لگتی ہیں، قومیت پہ لگتی ہیں، زبانوں پہ لگتی ہیں، جاگیروں پہ لگتی ہیں، ہاں فیکٹریوں پہ لگتی ہیں، ارے دنیا پہ ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اور کچھ خوش نصیب ہیں جن کی زندگیاں اللہ کے دین پہ لگتی ہیں۔ کوئی قومیت پہ مرتے ہیں، کوئی لسانیت پہ مرتے ہیں، جو جاگیروں پہ مرتے ہیں، کچھ زمینوں پہ مرتے ہیں، ہاں کچھ مفادات پہ مر رہے ہوتے ہیں، کچھ عہدوں اور منصبوں پہ جان دیا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اپنے نبی کی عزت اور حرمت کے لیے، اپنے مولا کی دین کی حفاظت کے لیے، اس امت مسلمہ کی بقا کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، ان کی تو سعادت ہے، ان کے تو نصیب ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا کلام مسلمانوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور آج ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ کائنات کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ایک وقت آئے گا سارا دنیا کفر مسلمانوں پہ امڑ آئے گا، اور اسے نوچنے کے لیے اکٹھا اتحاد بنا لے گا، اور یوں جیسے بھوکے کسی دسترخوان پہ لپکتے ہیں، کفر مسلمانوں کو نوچنے کے لیے اس طرح لپکے گا، اس طرح دوڑے گا مسلمانوں پر۔ کچھ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس دن ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ نحن یوم ھذا بقلہ، کیا تھوڑی تعداد ہوگی ہماری؟ ہم گنتی میں تھوڑے ہوں گے، وسائل تھوڑے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ اور آج جتنے ملک مسلمانوں کے پاس 57 ملک ہیں، اور جتنے وسائل مسلمانوں کے پیسے پہلے کبھی نہیں تھے، فرمایا بہت ہوگے، لیکن تم دنیا کے اندر ایسے بے وزن ہوگے، بے قیمت ہوگے، بے حیثیت ہو جاؤ گے جیسے سیلاب پہ بہنے والی گرد اور کچرا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا اپنا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا، اس کا اپنا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے لہروں کا رخ ہوتا ہے، اوپر کی گرد بھی ویسی چلتی رہتی ہے، تمہارا اپنا کوئی وزن نہیں، تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا، ایسے کیوں ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں وہن لگ جائے گا، وہن لگ جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے، اور تمہیں زندگی رہنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، زندگی کا شوق، دنیا پرستی کا مرض لگ جائے گا، موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ یہ وہن، جب یہ بیماری تمہیں لگ جائے گی، تمہاری غیرت بھی چھن جائے گی، تمہاری حمیت بھی چھن جائے گی، تم سے تمہارا ایمان بھی چھن جائے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹیوں اور بہنوں کو ذبح کیا جائے گا، ہاں، اور ان کے ٹکڑے کیے جائیں گے، مجالے کہ تم اف بھی کہہ سکو، تم آواز بھی اٹھا سکو، تمہارے گھروں سے تمہاری بیٹیاں ان کے قید خانوں میں پہنچ جائیں گی، مجالے کہ تم بھی آواز بھی نکال سکو، بزدلی تم پہ سوار ہو جائے گی۔
تو کائنات کا سچا رسول سچ کہہ گیا ہے، سچ کہہ گیا ہے. ہاں تو میرے عزیزو، جب دنیا پرستی آتی ہے، جب اس کی زندگی کا سارا سوچ دنیا کے لیے، کمانا، اٹھنا بیٹھنا، دوستے تعلقات سب دنیا کے لیے، نہیں سوچتا نہیں اللہ کا دین بھی ہے، اس دنیا میں میری کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں، میں نبی کا امتی ہوں، میرا کسی کوئی وطن ہے، میں نے وہاں جانا ہے، یہ سوچیں دل و دماغ سے اتر چکی ہیں. ایک زندگی کا مقصد یہ پیٹ کیسے پوری ہو اور اس کی شہوت کیسے پوری ہو. آج کے نوجوان کا حال دیکھو، وہ ساری اپنی جوانیاں شہوت کے گندگی کے پیچھے گندا کر رہا ہے، اور کتنے ہیں پیٹ کے بل بوتے پر سود اور حرام، رشوت اور نہ جانے کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی ساری زندگی اس پیٹ کے گرد گھومتی ہے یا شہوت کے گرد گھومتی ہے. ان کی ساری فکریں یہ رہ گئی. یہ مسلمان کی زندگی نہیں تھی. مسلمان کی پرواز بہت اونچی، اس کی زندگی کا اونچا مقصد ہوا کرتا تھا. تو میرے عزیزو، اللہ کا دین، اللہ کا کلام ہمیں بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے. بہادر، شجاع، ایمان والا، غیرت مند، حمیت رکھنے والا قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ تبھی آئیں گی یہ خوبیاں جب آدمی کے اندر سے دنیا پرستی نکل جائے گی اور آخرت کا سچا شوق پیدا ہوگا، موت سے محبت ہوگی اور دنیا کی حرص و ہوس اندر سے نکلے گی، تب یہ ایمانی صفات زندہ ہوں گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.